اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کو بنا کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس نے اپنی مرضی کے مطابق اس کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی ہے، اللہ نے ہر مخلوق کی ایک ترتیب بنائی ہے اور اس کے ذمے ایک کام لگایا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور کوئی بھی اس بات سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا، سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جس کا تذکرہ سورۃ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب۔ کیا آپ دیکھتے نہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے؟ ان اللہ یسجد، اللہ کے سامنے ہر چیز سجدہ کرتی ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے یا نیچے۔ والشمس والقمر، چاہے وہ سورج ہے یا چاند ہے۔ والنجوم والجبال، چاہے وہ ستارے ہیں یا پہاڑ ہیں۔ والشجر والدواب، وہ درخت ہیں یا چارپائے ہیں، سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں بھی کچھ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اللہ کی اس بہترین مخلوق میں جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ان پہ اللہ کا عذاب حق ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے کوئی بھی مخلوق بنائی ہے، اس کی ترتیب اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ آج میں نے انسانوں کے متعلق بات کرنی ہے۔ اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اللہ نے ہر کو مرتبہ الگ دیا ہے، وہ انبیاء اور رسل کیوں نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ تیسرے پارے کا آغاز پڑھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو ہم نے رسول بنائے ہیں، ان میں بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض سے اللہ نے کلام کی ہے اور بعض کو بہت بلند درجات عطا کیے ہیں۔ ان سارے انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت برتری کسے ملی؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات مجھے بتلائی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا۔ یہ انسان جو پہلے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا۔ ان میں سب سے بہترین جس دل کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اپنے لیے چن لیا، اور ان کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میں نے اپنے جتنے انبیاء اور رسل تھے
سب کی امامت، سب کی سروری، سب سے برتری اس پیغمبر کو عطا کی جن کا دل سب سے اچھا تھا۔ پھر انبیاء کو چھوڑ کے میں نے لوگوں کے دلوں کو جھانکا کہ کون اچھے دل کے لوگ ہیں، تو جو میں نے سب سے خوبصورت انسانوں میں دل پائے، میں انہیں رسول اللہ کا ساتھی بنایا۔ آج بدقسمتی سے بعض ایسے بدنصیب پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کی سلیکشن پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے جنہیں سلیکٹ کیا وہ اللہ کو بھی کہتے ہیں جی اللہ کو کیا پتا، اللہ بھی بھول گئے یا نعوذ باللہ، اللہ کو بھی پہچاننے میں غلطی لگ گئی ہے نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا، اور اس کی خبر دنیا کے سب سے سچے انسان صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ نے دی کہ اللہ نے میرے ساتھی جن لوگوں کو بنایا ہے اس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کو رسول اللہ کی گھر والیوں کے منتخب فرمایا، آپ کی ازواج، ان کے متعلق سورۃ احزاب میں فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں میں دنیا میں بنائی کوئی نہیں ہے۔ آج ان پہ بھی اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں جو بہت بڑی نشانیاں بتائی تھی نا، ان میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو گالی نکالیں گے، انہیں برا بلا کہیں گے۔ بدقسمتی سے آج وہ وقت ہے کہ ہمارے کان جب بھی یہ محرم آتا ہے ان باتوں کو سنتے ہیں۔ جب بھی محرم آتا ہے ان باتوں کو سنتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا نے جھوٹ اتنا پھیلا دیا ہے، ہماری نوجوان نسل ہر صحابی، ہر رسول اللہ کے ساتھی کے متعلق انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم جب آغاز کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے کسی حکم میں کوئی شک نہیں، اس کے فیصلے میں کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر چاہیں کہ اس میں کوئی چیز ایڈ کر دیں نہیں کر سکتے، وہ کلمہ بنے گا ہی نہیں، وہ آیت ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگی۔ ایک تاریخی واقعہ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ایک عالم دین، بھائی جان بیٹھ جائیں، ٹھیک چل رہا ہے، بھائی جان ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک عالم دین، اس نے ایک آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اگر اے اللہ تو انہیں عذاب کریں تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اعرابی گاؤں کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا آپ نے یہ آیت غلط پڑھی ہے۔ وہ عالم دین پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ پھر کیا ہے اگر میں نے غلط پڑھی ہے؟ کہنے لگا مجھے یہ نہیں پتا کہ ہے کیا، لیکن
جو پہلے آپ نے بات کہی ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، یہاں غفور الرحیم نہیں ہو سکتا، اور سچی بات یہ ہے کہ وہاں انک انت العزیز الحکیم ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ کہنے لگا آپ کہتے ہیں ان تعذب، میرا دل چاہے تو میں عذاب کر دوں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، چاہوں تو معاف کر دوں، تو پھر یہاں غفور الرحیم نہیں لگ سکتا، یہاں یہ ہوگا غالب ہے وہ اور حکمت والا ہے، اس کی حکمت ہے کہ اسے پتا ہے کسے عذاب کرنا ہے اور کسے معاف کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عرب جو گاؤں کا رہنے والا، جسے قرآن کی ترتیب کا نہیں پتا، وہ بھی اللہ کی ترتیب میں غلطی کرنے والے عالم دین کو بھی ٹوک رہا ہے، یہاں یہ نہیں ہو سکتا، تو جان بوجھ کے کیسے کوئی داخل کر سکتا ہے؟ جاننے والوں کے سامنے قرآن کے اندر دخل اندازی کس طرح کر سکتا ہے؟ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہی قرآن ہے جو لا ریب فیہ ہے، جس کے متعلق اللہ نے چیلنج دیا ہوا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہارے اندر کوئی شک ہے نا کہ اس قرآن کے متعلق تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے، تو صرف ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی دو سورتیں ہیں، 3 آیات کی، سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر۔ کہا پابندی کوئی نہیں کہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ایک سورت بنا کے لاؤ، کوئی آج تک نہیں لے کے آ سکا۔ یہ نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، بڑے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن ہر بندہ اپنی کھا کے ذلیل اور رسوا ہو گیا، قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ جب یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اسی قرآن کے اندر سورت توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 100، جن کے متعلق آج زبان درازی ہو رہی ہے، اللہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، جن لوگوں نے سبقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں؟ مہاجرین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مکے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے رسول اللہ پہ ایمان لایا، اور جب ہجرت کا حکم ہوا اپنا مال، اپنا گھر، اپنے مویشی، اپنی اولادیں، سب کچھ رشتہ دار چھوڑ کے اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ بڑے بڑے لین لاٹ لوگ صرف اپنا لباس لے کے گئے، اور عبداللات جیسے انسانوں سے تو لباس بھی اتروا لیا، ننگا کر کے بھیجا۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو ترک نہ کیا، باقی سب کچھ چھوڑ دیا۔ والمہاجرین والانصار، انصار مدینے کے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ پہ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اللہ نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی جو سورت حشر کے اندر ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جنہیں اپنی ذات کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب یہ وہ پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ صرف یہی نہیں، یعنی مہاجرین اور انصاری نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کا رستہ چھوڑنے والے گمراہ ہیں، جنہوں نے ان کی اتباع کی، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔
اب مجھے بتائیں کہ جن پہ اللہ راضی ہے ہم جیسے کمتر لوگ ان پہ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم کن لائنوں پہ چل رہے ہیں؟ اگر یہی لوگ درست نہیں تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ اگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا تو ہمارے پاس کون سا ایمان ہے جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں؟ ہم کہاں کے مومن ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ پہلے پارے کے آخری رکوع میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح وہ لائے۔ وہ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب میں مانوں گا تم ہدایت پہ ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کے رستے کو چھوڑا تو تم بدبخت ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلی بات تو میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، دیکھیں ہماری کامیابی یا ناکامی اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کسی انسان نے کرنا ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ تم جہنمی ہو یا جنتی ہو۔ اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دنیا میں جو اختلاف لوگ کر رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ جس طرح ہم نماز کے آغاز میں اللہم باعد بینی یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یا سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھتے ہیں، آپ تہجد کی نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے یہ کلمات اللہ کے حضور پڑھتے ہیں، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر کو صرف تو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون، اے اللہ قیامت کے دن جو بندے آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ تو کرے گا، یہ نہیں باز آئیں گے، یہ مناظرے بازی کرتے رہیں گے، الزام لگانے والے لگاتے رہیں گے، دفاع کرنے والے کرتے رہیں گے، باز نہیں آئیں گے۔ اے اللہ فیصلہ تو کرے گا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ میں تیرا بندہ تجھ سے التجا کرتا ہوں، جس معاملے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو میری رہنمائی حق کی طرف کرتے ہیں، اپنے حکم کے ساتھ جو حق بات ہے، جو سچ ہے، میری رہنمائی ادھر کر دے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک سیدھے رستے کی طرف رہنمائی تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہماری رہنمائی کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہلے ایمان لانے والے وہ مہاجرین ہیں یا انصار، والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرتے ہیں باحسان، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رضی اللہ کا معنی بھی غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے، یہ غلط ہے۔ رضی اللہ عنہم کا معنی ہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ کی کلام ہے۔ ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں 3 انعام دوں گا۔ پہلا انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں نے انہیں ایسی جنتیں عطا کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا انعام خالدین فیہا ابدا، یہ چند دن، چند سال یا چند صدیاں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔
اور اس سے تیسری بات ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی انہیں عطا کی ہے جن کی کامیابی کا اعلان اللہ فرما رہے ہیں اور اپنی پاک کلام میں فرما رہے ہیں۔ کیا کسی کا استحقاق بنتا ہے ان پہ کوئی بات کرے؟ اب دیکھیں، ایک شخص تھے حاتب بن ابی بلتہ، جب مکے کی غزوہ مکہ کے لیے رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کو آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے، اسے آؤٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ ہر جنگ کے لیے اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ہم فلاں مقام پہ جنگ لیے جائیں گے، لیکن غزوہ مکہ کے لیے آپ نے فرمایا اسے راز رکھنا ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ، ان کے خاندان کے لوگ مکے میں تھے، انہوں نے ایک عورت جو مکے جا رہی تھی اسے رکا دے دیا کہ رسول اللہ مکہ پہ حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک عورت فلاں مقام پہ اس طرح سانڈی پہ بیٹھ کے جا رہی ہے۔ حاتب بن ابی بلتہ نے انہیں یہ راز فاش کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر 3 لوگوں کو بھیجا کہ فلاں مقام پہ جاؤ اور تمہیں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے، آپ نے لے کے آنا ہے۔ جب یہ اس گھاٹی پہ پہنچے تو واقعتاً جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا وہیں پہ اس عورت کو پایا۔ اسے کہا کہ تیرے پاس جو حاتب بن ابی بلتہ نے رکا دیا ہے وہ دے دے۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی نہیں، تلاشی لے لو۔ دیکھا گیا، نہ ملا۔ بالآخر حضرت علی کہنے لگے رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کی قسم وہ تیرے پاس ہے، تیرے کپڑے اتار کے بھی ہمیں تلاشی لینی پڑی تو لڑیں گے۔ وہ ڈر گئی، اس نے اپنے بالوں کی مینڈیوں کے نیچے سے وہ رکا نکالا اور انہیں دے دیا۔ جب یہ رکا لے کے واپس آئے، اب یہ بہت بڑی غلطی تھی، واپس آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حوصلہ کرو، یہ بدر میں ہمارے ساتھ تھا، اور جب بدر کی جنگ ہوئی تھی، جب لوگوں نے قربانیاں دی، اللہ نے فتح کی تو اللہ نے جھانکا تھا ان پہ اور یہ کہا تھا کہ آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص کچھ بھی کر لے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو حاتب بن ابی بلتہ بدر والا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، اسی طرح ایک اعتراض اور دیا جاتا ہے کہ جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 117 سورۃ توبہ، اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں جو جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ تبوک مدینہ منورہ سے ایک بہت بڑا صحرا کراس کر کے تبوک کے مقام پہ جایا جاتا ہے، یہ یمن کی جانب، اور یہ ایک ایسے وقت پہ تھی جب پھل پک چکا تھا، اور اس جنگ کے متعلق اللہ نے خود فرمایا ساعۃ العسرہ، اس وقت لوگوں کے جتنی انویسٹمنٹ تھی ساری ہو چکی تھی، بالکل خالی تھی، پھل آنا تھا تو لوگوں کے گھروں میں کوئی پیسے کوئی چیز دیکھنی تھی انہوں نے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جانے کا حکم دیا، اور حالات اتنے سخت تھے کہ سواریاں پوری نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے ہماری کیفیت یہ تھی رستے میں پانی تک ہمارے پاس نہیں تھا،
جب ایک جانور ذبح کیا جاتا اونٹ لوگوں کے کھانے کے لیے تو اس کی اوجڑی کو نچوڑ کے اس کے پانی سے ہم اپنی پیاس بجھاتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجیے ہم اپنے جانور ذبح کر دیں. حضرت ابو بکر آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے پاس سواریاں نہ ہوں گی, اب بھی ہمارا سفر بڑا لمبا ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, دعا کیوں نہیں کرتے؟ آج حضرت ابو بکر پہ اعتراض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مقام پہ آپ کو اچھی مشاورت, اچھا مشورہ دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے, دعا کی, کہتے ہیں ابھی آپ کے ہاتھ نہیں پلٹے تھے تو اللہ نے بارش برسا دی, لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے اور خود سیر ہو کے خود بھی پیا جانوروں میں. کہتے ہیں جب ہمارا قافلہ آگے بڑھا تو ہمیں احساس ہوا بارش تو صرف اتنے ایریے پہ ہوئی ہے, باقی تو ہوئی نہیں. یہ ہیں معجزات جو میدانوں میں ہوتے تھے جہاں مسلمان اللہ کے رستے میں نکل کے تکلیف اور تنگی میں ہوتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, ایک کھجور آدھی آدھی کر کے ایک بندہ کھاتا, اپنے دوسرے ساتھی کو دیتا. پھر وہاں کہا گیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انہیں کہیں کہ جو کسی کے پاس کھانا ہے وہ لے آئے, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ برکت ڈالے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس کے پاس جو ہے لے آئے. صحابہ کہتے ہیں کسی کے پاس ایک مٹھی جو تھے, کسی کے پاس مکئی کا ایک مٹھی آٹا تھا, کوئی باجرے کی روٹی کا چند ٹکڑے لے کے آیا, کسی نے کھجوروں کی ایک مٹھی لے کے آیا. تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزیں بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو اسے میں برکت ڈال دے, تیرے ساتھی تیرے بندے تیرے لیے نکلے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اپنا اپنا کھانا لے جاؤ. سب نے سیر ہو کے کھایا بھی اور اپنے ساتھ لے کے بھی گئے. اللہ نے اس مقام کو کہا ساعت الاسرا, ان پہ بہت سخت وقت تھا, ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا. اس میں سابقون الاولون پہلے بھی تھے, بعد میں والے بھی تھے. تو اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ. اللہ نے توجہ فرمائی, ان کی توبہ ہمیشہ کے لیے قبول کر لی. وہ نبی ہیں, مہاجر صحابہ ہیں یا انصار ہیں یا ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. الذین اتبعوا فی ساعت الاسرۃ, اللہ نے ان سب کی طرف توجہ فرمائی جو انتہائی سخت وقت میں آ گئے. ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, جب ایک فریق کے دل متزلزل ہو گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تاب علیہم, اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم, بے شک اللہ بڑے ہی بخشنے والے مہربان ہے, اللہ درگزر کرنے والے. جب اللہ نے معاف کیا, اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا. اور پھر یہ کہتے ہیں جی بعض صحابہ مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ. یاد رکھیں ایک بھی آپ شخص اس کا نام نہیں بتا سکتے جس نے رسول اللہ پہ ایمان لایا ہو, آپ کی تعلیمات لے کے آگے پھیلائی ہوں. جو منافق تھا پہلے دن بھی منافق تھا, بعد میں بھی منافق تھا. جس نے دل سے ایمان قبول کیا وہ کبھی منافق نہیں, وہ ارتداد کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرمایا
یہ ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور ان کے لیے کفر اس طرح ہے جل جانے سے بہتر ہے، یعنی یہ جل جانا بہتر سمجھتے ہیں کفر کے مقابلے میں۔ تو ہم ان کے متعلق یہ باتیں کریں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق فرمایا، اللہ اکبر، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ، اور ان پہ سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ اور تمام 14 صدیوں کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے۔ آج ان لوگوں کے متعلق میرے عزیز بھائیوں یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آج وہ لوگ جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا، آج انہی کے متعلق شکوک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک گروہ تو اللہ نے ان کے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی زبان سے خیر کا کلمہ نہیں نکلنا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی اب پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے دانا، عقلمند اور عالم سمجھتے ہیں اور صحابہ پہ تبرہ اور غلط بیانی کرتے ہیں۔ بعض احادیث اور بعض صحابہ کی زندگی میں کلیش بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ کلیش کا مطلب کفر ہے۔ دو بھائی کسی بات پہ آپس میں اختلاف کر لے تو اس کا مطلب کفر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین دور کے کون سا ہے اور سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھی ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اگلا زمانہ، پھر اس کے بعد اگلا زمانہ، اور اس 3 زمانوں کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد قیامت تک چھان بورا ہے۔ اب چھان بورا اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ چھان بورا آج وہ بہترین لوگوں پہ زبان درازی کرے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اس آسمان کی بقا جو ہے یہ ستاروں کے ساتھ ہے۔ یہ ستارے آسمان کے محافظ ہیں، اور جس دن ستارے جھڑ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا، گر جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کی امان میری ذات کی وجہ سے ہے۔ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کے دار البقاء میں چلا جاؤں گا پھر اللہ ان کا حافظ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کی بقا میرے ان ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ جب میرے ساتھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے پھر امت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ امت بہت سے افتراق اور مختلف چیزوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، رسول اللہ کے بعد جب بھی کسی معرکہ میں جاتے ہیں اور سالار پوچھتا کیا ہمارے اندر رسول اللہ کا کوئی ساتھی ہے، اگر وہ کہتے کہ ہاں فلاں صحابی رسول اللہ کا ساتھی ہم میں موجود ہے تو وہ کہتے اب فکر نہ کرو، اللہ ہمیں فتح دے دے گا، ان کی برکت سے فتح دے دے گا۔ پھر اس کے بعد پوچھا جاتا کوئی تابعی ہے، یعنی 3 صدیوں کے لوگوں کو رسول اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان تھے
خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہم اسی زمانے کے لوگوں کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے پلے ایمان نام کی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس معاملے میں سمجھ عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، چاہے انبیاء بھی ہیں، اللہ نے ان کے مراتب بنائے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی، اور سب سے زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. اسی طرح صحابہ میں بھی مراتب ہیں. سب سے بہترین صحابہ رسول اللہ کے ساتھی وہ 10 لوگ ہیں جن کا نام لے کے جنت کی بشارت دی گئی، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ نے ان کا نام لے کے کہا: ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص جنہ، ابو عبیدہ جنہ، سعید جنہ. یعنی 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ نے فرمایا جنت میں. یہ سب سے برتر اور افضل لوگ ہیں. ان کے بعد وہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی، وہ 313 لوگ صحابہ کرام میں، یہ لوگ سب سے افضل سمجھے جاتے تھے. اور ان کے بعد تیسرے مرتبے کے لوگ وہ تھے جو احد میں شامل ہوئے، جن کے متعلق اللہ نے رب العزت نے فرمایا. اور چوتھے درجے کے وہ تھے جو جنگی احزاب میں شریک ہوئے. اور 5ویں درجے کے وہ لوگ تھے جو اصحاب الشجرہ، 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے، جن کے متعلق اللہ نے سب کے متعلق رضامندی کا فیصلہ کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم، سورۃ فتح ہے، 26واں پارہ ہے. اللہ رب العزت نے جب وہاں بیعت ہوئی تو اللہ نے کہا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمانداروں پہ راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ. اس بات پہ بیعت کی تھی کہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیر بن کے مکے میں گئے تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ نے موت پہ بیعت لی تھی کہ یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے یا ہم بھی اسی راہ پہ چلے جائیں گے. میرے عزیز بھائیو، رسول اللہ نے سب کی بیعت لی. پھر اپنا ہاتھ آگے کر کے کہا: یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بیعت خود کرتا ہوں. جب 1400 صحابہ اور رسول اللہ خود اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں ہیں، ان کے نام کی بھی بیعت ہو گئی، تو پھر اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا: ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا ایسی سچویشن کبھی ہمارے ساتھ بھی آئی ہے کہ اللہ نے ہم میں سے کسی کا نام لیا ہو؟ یہ تو صحابہ کا استحقاق تھا کہ کتنے ہی لوگ جن کا نام لے کے اللہ نے کہا فلاں کام کر. ایک قاری قرآن تھے ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. ایک دن رسول اللہ ان کے گھر تشریف لے گئے، جا کے کہنے لگے: ابی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی کو جا کے سورۃ بینہ سناؤ. اتنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہا: میرے رب نے میرا نام لیا ہے. جن کے نام لے لے کے اللہ رب العزت نے ان کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے، آج ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں جو ان کے ایمان کے متعلق پوچھتے ہیں.
اگر سیدنا ابو بکر ایماندار نہیں تھے، اگر سیدنا عمر صاحب ایمان نہیں تھے، اگر سیدنا عثمان صاحب ایمان نہیں تھے، علی المرتضی صاحب ایمان نہیں تھے، تو یاد رکھو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ معیار ایمان اللہ نے انہیں بنایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا جہان کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان ابو بکر و عمر و عثمان و علی عبد الرحمن بن عوف طلحہ زبیر جیسا ہوا تو تمہارے ایمان کو تسلیم کروں گا، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوا تو تم بدبخت ہو۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم ایمان اسی طرح لائیں گے جس طرح سیدنا ابو بکر لائے تھے، اگر ہمارا ایمان سیدنا عمر کی اتباع میں ہوا، اگر ہمارا ایمان سیدنا عثمان کی اتباع میں ہوا، اگر ہمارا ایمان سیدنا علی کی اتباع میں ہوا، طلحہ زبیر کی اتباع میں ہوا، عبد الرحمن بن عوف کی اتباع میں ہوا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید اور سعد کی اتباع میں ہوا، تو ہم اپنے آپ کو ایماندار کہہ سکتے ہیں، وگرنہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں۔ دوسری دکھ کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت جو ہیں، آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ آپ کی بڑی بیٹی زینب سے ایک بیٹی تھی امامہ، کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ اگر سیدہ فاطمہ کی اولاد آل بیت ہے تو امامہ کی اولاد آل بیت کیوں نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں تھی؟ اور پھر آل بیت اور صحابہ کو پیرلر، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بدنما چہرے بتائیں جی، ایک طرف رسول اللہ ہوں، ایک طرف ان کے آل بیت ہوں، اور دوسری طرف فلاں فلاں ہو، تو آپ کس طرف ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں، اپنا مال، اپنی اولادیں، سب کچھ قربان کیا، انہیں آپ سامنے کھڑا کر رہے ہیں رسول اللہ کے؟ شرم نہیں آتی؟ کیا رسول اللہ کا نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ آپ نے غلط بیانی فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، ایک شخص کا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا احسان اللہ بدلہ دے گا۔ اور وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا جبریل نے آ کے آپ کو سید عائشہ کی ایک ڈبیا میں تصویر نہیں دی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی، آپ اس ماں کے متعلق انگلیاں اٹھائیں تو اس ماں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، کمینے ہم ہوں گے، بدبخت ہم ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو بھی نہیں بخشا۔ جب آپ کے زمانے میں اس ماں پہ الزام لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ میری اتنی پیاری بندی ہے، اس پہ الزام لگایا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو تم نے اپنی ماں پہ لگایا ہے۔ اور بہتان لگانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، اور آج بھی ان کی اولاد ان جیسے کمینے اور بدبخت ہیں جو سیدہ عائشہ پہ انگلی اٹھاتے۔ جس اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی میں نے بنائی کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ پہ اعتراض ہوا نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ اچھی نہیں تھی۔ جن لوگوں کا نام لے کے اللہ نے کہا میں ان پہ راضی ہوں، جنت ان کے لیے ہے، اور پھر دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ نے زندگی میں بھی دائیں اور بائیں دونوں وزیروں کو رکھا، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ رسول اللہ جب بھی کوئی بات کرتے کہتے میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا،
حتیٰ کہ جہاں کبھی گواہی دینے کا موقع آیا نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ عمر ہے، آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو بکر عمر ہے نہیں، آپ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں۔ آپ کو اتنا اعتماد تھا اپنے ساتھیوں پہ، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں ساتھیوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی دونوں کو اکٹھا رکھا۔ سیدنا ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا عمر ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے قبروں کو پھاڑ کے انسانوں کو اٹھائیں گے تو سب سے پہلی شخصیت جو دنیا میں اٹھیں گی وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہوگی، اور آپ کے ساتھ آپ کے یہ دونوں ساتھی ہوں گے۔ اس کے بعد بقیع الغرقد کے لوگ ہوں گے، جو دنیا میں بھی اکٹھے رہے، قبر میں بھی اکٹھے ہیں، قیامت کے دن جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان کے قدموں کے جگہ عطا فرما دے۔ ہم ان کے متعلق کہیں، میں نام نہیں لیتا، یقین جانیے وہ لوگ جن کے عقائد میں یہ ہے کہ انہوں نے ہر صورت تبرہ بازی کرنی ہے، وہ تو اللہ نے ان پہ یہ پھٹکار ڈال دی، انہوں نے کرنی ہے۔ دکھ اور افسوس ان پہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور ان کی زبان ان کے متعلق گندی اور غلیظ باتیں بھی بکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا، اگر تمہارا ایمان ان جیسا ایمان ہوگا تو میں تمہارے ایمان کو قبول کروں گا، تمہیں ہدایت یافتہ مانوں گا۔ اگر تم ان کے ہٹ کے کسی اور رستے کو اپناؤ گے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، میں تمہیں بدبخت تصور کروں گا۔ اللہ ایسی بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔